والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت اور اللہ رب العزت کا جو اس میں فرمان ہے، اس میں ایک حقیقت کو واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے بنایا اور پیدا کیا، یعنی پہلے مٹی کے اندر پانی کو ملایا اور جب اس گاڑے کے اندر خمیر بن گیا تو اس سے پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ پتہ چلا کہ انسان کی اصل مٹی ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خاکی ہے، ناری نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ سے نہیں بنا۔ اور عزت یہ عطا فرمائی کہ اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اس کو قرار دیا۔ اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اور قابل یاد ہے کہ جب پروردگار عالم نے فرشتوں کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا، تو اللہ نے اسے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بھی بنایا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، عجیب و غریب حکما کا یہ فیصلہ مقولہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو زمین کے اندر یعنی مٹی میں دفن کرتے، کہ بھائی آیا کہاں سے تھا، کہ مٹی سے، اور لوٹ کر کہاں چلا جا، مٹی۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو بچوں کے اندر جھگڑا پیدا ہوا، اور جھگڑا بھی ایک عورت کے اوپر پیدا ہو گیا، ایک کہنے لگا کہ اگر یہ مر جائے گا تو اس کے حصے میں آنے والی عورت مجھے مل جائے گی، وہ خوبصورت ہے۔ لہذا ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب اس کی لاش کمر کے اوپر لادے لادے بھاگا پھرتا ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، کرے کیا؟ ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کیا کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے لاش کے اندر کچھ دیر کے بعد میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، بدلاؤ آنے لگتا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قبضوں کو بھیجا، ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، اور جب گڑھا بن گیا تو اس مرے ہوئے قبضے کو اس گڑھے کے اندر ڈال کر اپنے پنجوں سے اس کے اوپر مٹی کو چڑھا۔
اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس لاش کا اور مرے ہوئے انسان کا کیا کرنا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جتنے بھی اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے مردوں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں. تو آیا بھی کہاں سے؟ مٹی سے، اور لوٹ کر بھی کہاں جائے گا؟ اسی لیے مشائخ نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے، اکابرین نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مٹی والی صفات پیدا کرے، آگ والی صفات اپنے اندر پیدا نہ کرے. یہ مٹی کی کیا صفات ہے؟ تو کہا کہ 2 صفات مٹی کے اندر بہت اہم. نمبر 1، پہلی صفت مٹی کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز جاتی ہے وہ اس کو چھپا لے. آپ پانی ڈال دو مٹی کے اوپر، تھوڑی دیر میں اس کو اپنے سینے میں چھپا لیں. آپ بیج کو ڈال دیجئے مٹی کے اندر، کچھ وقت کے بعد میں کچھ وقت ذرا سا گزرے گا کہ مٹی اس کو اپنے آنچل میں چھپا. ہم اپنے مردوں کو لے جا کر قبرستان کے اندر دفن کرتے ہیں اور یہ زمین اور مٹی اسے اپنی گود کے اندر چھپا لیں. یہ مٹی کی بڑی عجیب و غریب صفت ہے کہ وہ چھپاتی ہے. کیسے ہی سڑی ہوئی چیز، کیسی ہی بدبو والی چیز آپ مٹی کے اندر ڈال دیجیے وہ اس کو چھپا لے گی. انسان ہیں، جانور ہیں، کتنی مخلوق ہے خدا کی، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، سب کہاں کر رہے ہیں؟ مٹی میں. اور مٹی اس تمام گندگی اور بدبو کو اپنے اندر چھپا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی چھپانے والے بنے، لوگوں کے عیوب کو پھیلانے والے، چھپانے والے بنے، لوگوں کی برائیوں کو پھیلانے والے. اللہ بھی ستار ہے، چھپاتا ہے. اور نظر گریبان میں جھانک کے دیکھوں اپنے، اگر میرے عیوب کو اللہ ظاہر کرنے پر آ جائے تو ہائے ہائے اس کا کرم کیسا ستار ہے، کیسا ستار ہے، کیسا چھپانے والا ہے، کیسا چھپانے والا ہے. ہائے ہائے. اور میں جتنے سفید کپڑے پہنے ہوئے ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے داغ ہیں. تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ بھی اپنے اندر ستاری کی صفت پیدا کریں. اور ہماری حالت کیا ہے اس کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا. یہ تو بات ادھر کی ہو گئی، اور ہماری جو حالت ہے اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے. ذرا کسی سے لڑائی ہو جائے، ذرا کسی سے لڑائی ہو جائے، اب جو اس کے عیوب کو کریدنے کے اندر لگتے ہیں. تو بزرگوں اور ساتھیوں، برائی تو برائی، اس کی اچھائی بھی برائی بنا کر پیش. برائیاں تو برائیاں ہوتی ہیں، اب اس کے اندر جتنی اچھائی ہیں ان کو بھی پورے برادری کے اندر، پورے محلے کے اندر اچھائیوں کو بھی برائی بنا کر پیش کر. رات دن اس کو ہمیں لگے رہیں گے کہ اس کا کوئی عیب ملے، اس کی کوئی کمی ملے، اور پھر یہاں چوراہے پہ بیٹھ کر، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر، نالی کے ڈنڈے کے اوپر بیٹھ کر ہر جگہ اس کو پھیلایا جائے گا، ہر جگہ اس کو. ایک حدیث پاک یاد آئی، دیجیے سنیے گا. ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کے دل کے اندر بڑا بغض. ایک دن اس نے سوچا کہ میں آج ان کو پریشان کر دوں. آ گیا
کر کہا کہ جی میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں. آیا پریشان کرنے کے لیے, اور کہہ کیا رہا ہے. اب شام کو جب کھانے کا نمبر آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا. یہ تو آیا ہی پریشان کرنے کے لیے تھا, اس نے خوب کھایا خوب کھایا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ کہنے لگے کہ یہ اب گھر میں ختم ہو گیا. آج کی طرح ہوٹل تو نہیں تھا کہ سرائے میں بھیج کو فوراً منگا لو. یہ کیسے ختم ہو گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ تم سے تو مہمان کا اکرام بھی کرنا نہیں آتا, پیٹ بھر کے بھی اپنے مہمان کو نہیں کھلا سکتے. کیا اخلاق سے تمہارے. لیکن واہ واہ, پروردگار عالم تیری قدرت بھی عجیب ہے. وہ کھاتے کھاتے نہ ہٹتا تھا, اور حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ نے اس کھانے میں ایسی برکت دی کہ کھانا ختم ہونے کا نام نہیں. اب جب زیادہ کھا لیا تو بس ہضمی ہو گئی, کھٹی ڈکاریں آنے لگی, لوز موشن شروع ہو گئے. اب یہ ظالم اٹھ کر کہیں اور جاتا, اس نے یہ کیا کہ اسی بستر کو ناپاک کر دیا اور وہیں پر سزائے فارغ کی. اور صبح کو نہ ملا نہ ملاقات کی, جلدی سے وہاں سے بھاگ لی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اشراق وغیرہ سے فارغ ہوئے. جب دین خوب اچھی طرح چڑھ گیا تو سوچا لاؤ مہمان کو اٹھا دیں. کوئی نماز تو پڑھنی نہیں تھی, اس لیے کہ ایمان والے نہیں تھے. اب جو جا کر دیکھا ہے تو مہمان تو نہیں ہے, البتہ بستر سے اوپر سے بدبو آ رہی. ارے میرے نوجوان ساتھیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت بلال حبشی کو حکم دیتے کہ اس بستر کو دھو تو خدا کی قسم بلال حبشی انکار. اگر ازواج مطہرات کو حکم دیتے, گھر کی نوکرانیوں کو باندیوں کو حکم دیتے کہ دھو, تو وہ انکار کرتی. اس شمع کے بے شمار پروانے تھے, اگر کسی کو بھی کہہ دیتے کہ یہ میرے گھر کی ناپاکی ہے اسے دھو, تو ہر ایک اس کو اپنی سعادت سمجھتا. لیکن حدیث کو اٹھا کر دیکھیے, نہ بلال کو حکم دیا ہے, نہ گھر میں کسی بیوی کو حکم دیا ہے, نہ کسی نوکر کو حکم دیا ہے, نہ گھر کی کسی بانڈی کو حکم دیا ہے, بلکہ پانی بھر کر لائے اور اپنے ہاتھ سے اس کو دھونا شروع کیا. اب یہ بھاگ رہا ہے, جلدی میں بھاگا تھا. یہ تو فوراً یاد آیا کہ جی اپنی تلوار جو قیمتی چیز تھی وہ تو وہیں رہ گئی. اگر لوٹ کر جاؤں گا تو کہیں برا بھلا نہ کہیں, لیکن تلوار تو بہت قیمتی تھی اس زمانے میں. آ گئے, ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے آہستہ آہستہ جا کے جو دیکھتا ہے, آئے ہائے, تو یہ دیکھتا ہے کہ کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دست مبارک سے پانی بھی ڈال رہے ہیں اور اس گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے, اور اسے دیکھ کر نہ تو ڈانٹا نہ برا بھلا کہا, بلکہ یہ کہا کہ رات شاید تمہاری طبیعت خراب ہو گئی, اب یہ بتائیے کہ آپ خیریت سے ہو. اس کے تو اندر کی دنیا بدل گئی. اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کسی غلام کسی نوکر سے کیوں نہ کہہ دیا. کیا جواب دیا آپ نے؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ یہ کہا کہ ارے میرے مہمان, یہ ایک تم سے کام ہوا ہے, میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو, اور اس حرکت کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں. یہ جتنا اس کے اوپر ایسا بجلی بن کر گرا کہ میں تو ان کو پریشان کر رہا ہوں اور یہ میرے عیب کو چھپا رہے ہیں. اسی مجلس میں کھڑے کھڑے اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. یہ میں نے حدیث پاک سنائی. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر آپ بھی اور میں بھی ان سب کے سب بیٹھ کر چند سیکنڈ کے لیے غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو ہم کیا, بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا.
ایک عمل ہمارا ہے، ایک سنت ان کی ہے. ذرا غور تو کریں کہ ہمارے عمل میں اور ان کی سنت کے اندر کتنا زمین و آسمان کا فرق. تو بھائی خاصی اصل ہے. پہلی صفت تو ہے زمین کی چھپانا. دوسری صفت اور تفصیل سے بیان کرتا، لیکن ذرا وقت کی بات ہے، مختصر انداز پہ کہہ دوں. دوسری صفت یہ ہے کہ جب بیج کو آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، آم کی گٹھلی لیجیے، آم کا موسم چل رہا ہے، اسی کی مثال بھی دے دوں اچھا رہے. جب ایک گٹھلی کو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو زمین وہ ایک گلچلی ہمیں واپس نہیں کرتی، بلکہ زمین کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑھا کر واپس کرے، بڑھو. جب ایک گٹھلی ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں آم کی، تو آم کا ایک پیڑ نکل کر آتا ہے، اور اس پر کلو 2 کلو نہیں، دھڑی 2 دھڑی نہیں، منوں کے حساب سے آم کی فصل ہے. یہ زمین کی صفت ہے کہ جو چیز اس کے اندر جاتی ہے وہ اس کو بڑھا کر ہمارے سامنے پیش کرے. یہ صفت ہمارے اندر بھی آنی چاہیے. اگر ہمیں کوئی خیر کی بات ملے، مسجد سے مل جائے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر مل جائے، کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر مل جائے، کوئی قرآن کی بات، حدیث کی بات ہے، تو بس یہ نہیں کہ جی ہم اسے کان کے اندر سنیں گے اور سننے کے بعد ختم نہیں، ہم اسے پھیلائیں گے، بڑھائیں گے. ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں گے بڑھوتری کی. اپنے گھر جائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنے گھر کی مستورات کو بتائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، یار دوستوں میں بیٹھیں گے تو ان کے سامنے بتائیں گے کہ جی ہم نے آج یہ حدیث سنی ہے، آپ بھی سنی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو ایک زمین کی صفت ہے. چلتے چلتے ایک بات اور آگے کرتے ہیں. بڑھوتری بتائی نا میں نے، زمین کی صفت بڑھا کر پیش کرتی. ذرا غور کریں ہم زمین کو کیا دیتے ہیں. جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، پیشاب کی شکل میں اور پاخانے کی شکل میں زمین کو دیا جا رہا. انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب ایسا ہی کر رہے ہیں. تو ذرا سا ماحول بدلا بھی. کچھ دن پہلے تک باقاعدہ پوریوں کا کوڑا اٹھا کر کھیت میں ڈالا جاتا ہے. اور پوری کے کوڑے میں کیا ہے؟ کیڑے. کیا ہے؟ گندگی، بدبو، پیشاب، گوبر، انسان کا پتلا ہے، وہ کھیت میں ڈالا جا رہا ہے. اور یہ مٹی اور یہ زمین اس کے بدلے میں کیا دے رہی ہے؟ بہترین غلہ دے رہی ہے، میٹھے میٹھے پھل دے رہی ہے، اور خوبصورت ہے خوشبودار ہمیں پھول دے رہی ہے. یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھے اخلاق دیں، اچھی چیز دیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے سمجھا رہے تھے نا لوگوں کے سامنے. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب ایک آدمی جو تھا وہ ان کو گالی بھی بک رہا تھا، اور گالی بکنے کے ساتھ ساتھ ایسے مٹی اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا. یہ سمجھائے جا رہے تھے اور وہ گالی بکے چلا جا رہا تھا. یہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور وہ گالیاں بک رہا تھا. کسی ایک نے آ کر یہ کہا کہ اے عیسیٰ صدیق، کہہ رہے جب یہ تیری بات سننے کو تیار نہیں ہے تو اسے اچھی بات کیوں بتا رہا ہے؟ جا اپنے گھر جا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ ہے دیکھو مٹی والی صفت، بڑھوتری کے ساتھ پیش کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کے اندر ہے وہ اس سے نکل رہا ہے، اور جو میرے اندر ہے وہ مجھ سے. اور بھائی جب یہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھائی کو کیوں. تو دو صفات آئی مٹی کی. ایک صفت ہے چھپانا. ہم
छिपाने वाले बने, लोगों के उयूब को कुरेदने वाले ना बने। दूसरी सिफत है मिट्टी की बढ़ाना। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकियों के फैलाने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों को दूर दूर तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिरी दावा है।